نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بنی اسرائیل ہم پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 55 سے آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ، اور آپ کا پروردگار، اعلم زیادہ جانتا ہے۔ شروع میں جس طرح آ جائے تو سب سے زیادہ جاننے والا، خوب جانتا ہے، بمن، ساتھ اس کے، جو فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ، اور لقد ڈبل تاکید کے لیے کہ ضرور فضلنا، فضیلت دی ہم نے، بعض النبیین، بعض انبیاء کو، بعض پیغمبروں کو، علی بعض پر، وآتینا، اور دی ہم نے، داؤد کو، زبور۔ اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یاد ہوگا مکی سورہ ہے، ہجرت سے کچھ ہی پہلے نازل ہونے والی۔ اب اس وقت کے ماحول کا تصور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ مکے میں مسلمان ابھی اسمال مائنورٹی میں ہیں، تھوڑے ہی ہیں۔ مکے سے باہر اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے۔ مدینے میں تیزی سے اسلام پہنچ چکا ہے، بہت سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور وہاں پہ یہودی بھی موجود ہیں۔ ان کی ہمدردیاں اور تعاون مخالفین اسلام کے ساتھ شروع ہو چکا تھا۔ اب اس سارے ماحول میں سوچیں، جو مخالفین جو بحث اور مباحثے، آرگومنٹ، پروپیگنڈے، الزام تراشیاں سبھی کچھ کر رہے ہیں نا، سب کچھ اس ماحول میں چل رہا ہے۔ اب ایسے میں پیچھے ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے خاص بندوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے خاص پیغام دیا گیا تھا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہی بات نکالیں جو احسن ہو۔ یعنی مومن مسلمان تو بس صحیح بات ہی کریں، ان کے جواب میں، ان کی بری باتوں کے جواب میں وہ کوئی غلط بات زبان سے نہ نکالے۔ لیکن اب جب بحثی جو ہو رہی ہے، تو اب اس میں یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ جو بحث ہوگی، جو وہ لوگ جو پروپیگنڈے کریں گے، جو باتیں وہ کریں گے، اس میں یہ ہو سکتا ہے نا کہ ہر ایک جن کو وہ مانتا ہے ان کی فضیلت ثابت کرنا چاہے۔ پچھلے انبیاء جو گزر جانے والوں کو ویسے بھی ان کے لیے تو بہت قدر اور ان کی بہت ان کو بلند درجہ ان کے پیچھے آنے والے دے دیتے ہیں نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سمجھ نہیں رہے ہیں، آپ کی اہمیت، آپ کے مقام کو تو سمجھ نہیں رہے ہیں، آپ کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے آپ کے مقام کو۔ تو ایسے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو فتنے پھیلائے جا رہے ہیں کہ فلاں اتنے برگزیدہ انبیاء تھے، ان کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ جیسے ایک بات پہلے یہ کہی گئی کہ وَرَبُّكَ، آپ کا رب، عالم بمن فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس نے کیسے بندے پیدا کیے، کیسے انبیاء کرام تھے، اور آپ کا کیا مقام ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ بعض کو بعض پر اس نے فضیلت دی۔ کس کا کیا درجہ ہے، کون کس مرتبے پر فائز ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں دی، تیسرا سپارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں پہ کہا جاتا ہے نا، تِلْکَ الرُّسُلُ، سورہ بقرہ میں فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر۔ ان میں سے منہم من کلام اللہ، ان میں سے کوئی ہے جن سے اللہ نے کلام کیا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کے درجے ہم نے بلند کیے، وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بینات دی اور روح القدس سے ہم نے اس کی مدد کی۔ ہم جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر رہے ہیں، ہم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی اس نے بہت سی فضیلتیں دی، کس طرح سے کلام کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام تھا، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا کیا مقام تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مدد کی روح القدس سے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ یہ بات جیسے یہاں پہ ظاہر کی جاری بتائی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ تمام انبیاء کرام میں یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ ویسے تو بس ایک نبی کا یہاں پہ نام لے لیا گیا، یا یہ کہ جو آپ کو زبور دی گئی تھی اس کی اہمیت کے لحاظ سے کہ اس میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی ہے نا، تو زبور میں
ایک تو یہ بات سمجھی گئی کہ اس وجہ سے ہے، ایک بات یہ بھی سمجھی گئی کہ حضرت زبور میں یہ بھی پیشن گوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اقتدار میں آنے کی، کس طرح آپ کو مقام دیا جائے گا۔ یہ بھی سمجھا گیا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات ہو رہے تھے کہ یہ تو ہمارے جیسے انسان ہے، کھاتے پیتے شادیاں کرتے اور سب کچھ ہماری طرح کے انسان ہے، یہ کیسے اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، وہ تو کس طرح بادشاہ وقت کے انتہائی جیسے دنیاوی کام کرنے والے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی زبور دی تھی، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی تھی، وہ بھی اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے۔ تو یہ بات جیسے سمجھائی جا رہی ہے یہاں پہ۔ اور پھر اب یہ بیچ میں درمیان باتیں آئی تھی لوگوں کے اعتراضات کی وجہ سے، مومنوں کو، مسلمانوں کو محتاط کیا گیا کہ وہ ان کے اپنے مقام سے نہ گریں۔ وہ کتنی یعنی جب مخالفت میں لوگ اترتے ہیں تو کتنا پست بھی ہو سکتے ہیں نا، کتنی غلط ترین باتیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو سکھایا گیا وہ اس طرح کی باتیں مت کرو۔ پھر سمجھایا گیا کہ کس طرح سے پچھلی آیت جو تھی آیت نمبر 54 میں 51 میں کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس پہ رحم کرے، کس کو عذاب دے۔ یہ بھی سوالات ہوتے تھے نا کہ فلاں فلاں تو اتنی نیکیاں کرتا ہے، اب وہ اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، اب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کس کو عذاب دے، کس پہ رحمت کرے۔ وہ بات سمجھائی گئی۔ اب انبیاء کرام کے بارے میں جو لوگ باتیں بناتے ہیں اس کا جواب دیا گیا۔ اور پھر جو بات چل رہی تھی شرک کی تردید اور آخرت کا بیان، اس پر ہی پھر بات ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے قُلِ الَّذِينَ، کہ تم اس کو تم پکارو، ادعوا الذین، کہو، کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے، آپ ان کو کہیں کہ ادعوا الذین، پکارے ان لوگوں کو، زعمتم، جن پر تم گمان رکھتے ہو۔ زعم کس طرح ہوتا ہے نا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، دعویٰ کرنا جس کی کچھ حقیقت نہیں ہے مگر انسان سمجھ رہا ہو کہ دعویٰ کر رہا ہو کہ یہ بات ایسی ہے، جو تم گمان کرتے ہو، من دون ہی، اس کے سوا، اللہ کے سوا جن کے بارے میں تم گمان رکھتے ہو کہ وہ بھی کوئی خدائی میں شریک ہے، یا وہ بھی تمہاری بات سن لیں گے، وہ بھی تمہاری مدد کر لیں گے، جن پہ تمہیں کوئی بھروسہ ہے، ذرا ان کو پکار دیکھو۔ کہا جا رہا ہے فلا، پس نہیں، یملکونا، اختیار رکھتے، کشف الضر، کشف کس طرح ہوتا ہے، کسی جیسے ہٹا دینا، پردہ ہٹانا، کسی چیز کو دور کر دینا، الضر آ رہا ہے تو تکلیف کو دور کرنے کا، کہ کسی کو بھی پکار لیں اللہ کے سوا، کوئی بھی، کسی بھی جیتے زندہ انسان کو، بہت زیادہ دنیا میں طاقت رکھنے والے انسان کو، یا اللہ کے پاس پہنچے ہوئے انسان ہو یا فرشتے ہوں جن کو لوگ پکارتے رہے ہیں، پکارتے ہیں، ان سب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرح پکار کے دیکھو، انکم، وہ تم سے کچھ بھی دور نہیں کر سکتے، کوئی تکلیف تمہیں پہنچ رہی ہے وہ ان کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے دور کرنے کا، کوئی اس کسی طرح سے وہ کر ہی نہیں سکتے، تکلیف دور کر دینا تو دور کی بات ہے۔ کہا جاتا ولا تحویلا، اور نہیں وہ بدل سکتے، تحویلا کیسے، کچھ یعنی تکلیف ایک ہی طرح سے ہو رہی ہو تو جیسے برداشت کرنا ناممکن ہو رہا ہوتا ہے نا، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں حالات میں تبدیلی آ جاتی ہے، کچھ اور قسم کے امتحان آ جاتے ہیں، ایک امتحان سے دوسرے امتحان پہ انسان چلا جاتا ہے تو وہ کچھ تبدیلی بھی نہیں کر سکتے، کچھ ذرا سا ہٹا بھی نہیں سکتے، تکلیف کچھ تبدیلی آ جائے، کچھ بدل جائے، وہ تک بھی وہ نہیں کر سکتے، کچھ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ تمہارے کوئی کام آئے۔ وہ بات جیسے صاف صاف بتا دی جا رہی ہے کہ وہ تکلیف کا رخ جیسے موڑ نہیں سکتے۔ اولئک، یہ لوگ ہیں، الذین، جنہیں یدعون، وہ پکارتے ہیں، یبتغون، چاہنے کے لیے، چاہتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، الوسیلہ، وسیلہ، ایہم، کہ کون ان میں سے، اقرب، اس کے بھی شروع میں لگ رہا ہے نا، اقرب، زیادہ قریب ہو جائے، زیادہ مقرب ہو جائے، ویرجونا، اور رجا سے، رجا کے معنی امید رکھنا، تو ویرجونا، اور امید رکھتے ہیں، رحمتہ، اس کی رحمت کی، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ویخافون، اور ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، عذابہ، اس کے عذاب سے، انا، بے شک، عذاب ربک، آپ کے رب کا عذاب، کانا، ہے، محذورا، وہ ہے ہی ڈرنے کی چیز، محتاط رہنے کی چیز ہے، وہ تو عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے انسان ڈرے۔ یہاں پہ بات ہو رہی کہ کس طرح یہ جو جن کو وہ پکارتے ہیں، الذین یدعون، جنہیں پکارا جا رہا ہے، یہاں پہ بھی یدعون کا لفظ کس طرح سے آ رہا ہے نا، یہاں بھی اور بلکہ قرآن میں کئی جگہ اسی طرح سے آتا ہے
کہ دعا وہ کرتے ہیں, پکارتے ہیں, اس سے سمجھ میں آتا ہے جیسے عبادت کے بالکل آلٹرنیٹ کے طور پہ آ رہا ہوتا ہے نا دعا کا لفظ بھی. تو صرف یہی بات نہیں ہے کہ ان کو بتوں کے آگے یا کسی کے لیے سجدہ کرنا شرک ہو, بلکہ اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا, مدد کے لیے پکارا جائے, مانگنے کے لیے, کوئی بھلائی مانگنے کے لیے پکارا جائے, کوئی دعا کی جائے, وہ بھی اتنا ہی بڑا شرک ہے نا, وہ شرک ہی ہے وہ اسی طرح سے. تو یہ جن کو یہ پکار رہے ہیں جو کہا جا رہا ہے ان کا کیا حال ہے, وہ خود وہ تو ایسے ہیں کہ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ, کہ وہ تلاش میں ڈھونڈ رہے, چاہ رہے ہیں بہت ہی زیادہ کہ اپنے رب کا وسیلہ ڈھونڈ رہے, اپنے رب کے قرب کے, اپنے رب کے کا تقرب حاصل کرنے کے وسائل وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے رب کے تقرب پالیں. اس کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں, کیا اور کیسی کیسی نیکیاں کر رہے ہیں, کس کس ذریعے سے وہ اپنے اللہ کا تقرب پانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں, یہ کہا جا رہا ہے. یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ جن کو پکارتے ہیں, جن جو شرک مشرکین کے جو اللہ کے ساتھ کسی کو جو شریک کر رہے ہیں, اس سے یہاں صرف بت مراد نہیں ہے نا, بلکہ ان کا ذکر ہو رہا ہے جنہیں وہ جیسے مدد کے لیے پکارتے فریادیں کرتے تھے. اب وہ خواہ فرشتے ہوں یا گزرے ہوئے زمانے کے برگزیدہ انسان ہو نا. ویسے بات یہ بھی تھی کہ وہ جو بت جو بناتے تھے وہ بھی انہی کے تصور سے بناتے تھے نا, ذہن میں ان کے وہی تصور ہوتا تھا جیسے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے, اور انہی کے جیسے ظاہر کرنے کے لیے ان کو دیویاں بنا کر رکھتے تھے, یا اکثر پرانے جو گزرے ہوئے نیک انسان تھے ان کے ناموں پہ وہ دیویاں ان کی بنی ہوئی ہوتی تھیں, ان کے دیوتا بنے ہوتے تھے. تو وہ جن کو تم پکارتے ہو, جن سے تم امیدیں رکھ رہے ہو کہ وہ تمہاری مدد کو آ جائیں گے, ان کا تو یہ حال ہے. اور وہ خواہ اللہ کے فرشتے ہوں یا اللہ کے نیک بندے ہوں, وہ تو خود اللہ کے تقرب پانے کے لیے, اس کے تقرب کے لیے وہ کوشش میں ہے, کوشاں ہیں, وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, الوسیلہ جو ہے وہ کیا ہے یہاں پہ, وہ جو نیکیاں جو جس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کا قرب پا لیتا ہے. تہجد کس طرح اللہ کے قریب کرتی ہے, سجدے میں انسان گرے تو کتنا اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے. تو وہ اس کے اللہ کے راستے میں پیسہ نکالے تو کس طرح اپنے اللہ کی رضا کو پا لیتا ہے. وہ سارے وسیلے ہیں اللہ تک پہنچنے کے, وہ ساری نیکیاں جن کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں, وہ نیکیاں وہ کر رہے ہیں, وہ وسیلے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اپنے رب کو پالیں, اپنے رب کے خود کو پالیں, اور کہ ایہم اقرب, اللہ کے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کی فکر ہے, اس میں آگے بڑھنے کی فکر ہے کہ اور سب سے زیادہ اپنے اللہ کے قریب وہ خود ہو جائیں, اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ بس بے نیاز ہے, پتہ ہے کہ ہاں ہم تو ہیں کچھ بڑی چیز ہے اور اللہ کی رحمت ہمیں ملی بھی ہے, بلکہ یرجون امید سے ہیں, امید رکھتے ہیں, چاہتے ہیں بہت زیادہ. اور وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ, عذاب سے بھی ایسا نہیں ہے کہ بے نیاز ہے کہ عذاب ہونے والے نہیں ہے, ہم تو نیک لوگ ہیں, کوئی پہنچے ہوئے لوگ ہیں, بلکہ ڈر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. کس طرح سے فرشتوں تک کے بھی بارے میں آتا ہے نا, پچھلی ہی سورہ نحل میں بھی تھا کہ یخافون ربہم من فوقہم, کہ وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. فرشتے رب بھی اپنے رب سے ڈر رہے ہوتے ہیں نا, اللہ کے بندوں کے لیے بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ ان پر عذاب نہ آ جائے, حالانکہ وہ خود تو معصوم ہے, خود تو کوئی گناہ نہیں کرنے والے, مگر پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے اطاعت بھی اس طرح سے اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتے ہیں. یہاں پہ وہ بتایا جا رہا ہے اللہ کے سوا کسی سے بھی انسان کوئی امید رکھے, کوئی ان سے دعا مانگے, کوئی ان کو چاہے کہ انہیں وسیلہ بنا لیں اللہ تک پہنچنے کا, ان کا تو یہ حال ہے کہ وہ خود ہی لرزاں اور ترساں ہیں, خود ہی اپنے لیے پریشان ہے, اپنے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں. اور ہے ہی اللہ کا عذاب, وہ جس طرح سے ڈرتے ہیں اللہ کے فرشتے, اللہ کے نیک بندے عذاب سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عذاب ربک کان محذورا, عذاب ہے ایسی چیز, ہر ایک کو اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے, کوئی بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. ہاں ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, ہم مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں, اور بس جہنم تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں, یہ نہیں سوچا جا سکتا نا. ہر ایک ہی کو اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے, ہر وقت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ہزارہ کا لفظ یاد ہوگا نا کس طرح سے ڈرنا کیسا ہوتا ہے, جیسے کسی دشمن کے لیے انسان تیار رہے نا, اگر حملہ ہو تو وہ تیار ہے, محتاط رہے کہ کہیں ہو نہ جائے, اس طرح محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے نا.
ابھی آگے اس کا واقعہ آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، اس میں سمجھ میں آئے گا کہ کتنا زیادہ انسان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی دشمن بھی لگا ہوا ہے نا جو چاہتا ہے جہنم میں لے جائے. وہ عذاب ہے بھی اتنی بڑی چیز، ایسا بری چیز ہے وہ عذاب کہ اس سے انسان کو محتاط رہنے، اس کے لیے تیار رہنے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر وقت فکر ہی رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، آیت نمبر 58 میں 58 میں سورہ بنی اسرائیل ہم پڑھ رہے ہیں. اور ان نہیں، من قریۃ کوئی بستی، الا مگر، نحنو ہم، مہلکوہا ہلاک، اسے ہلاک کرنے والے، قبل پہلے، یوم القیامت قیامت کے دن، قیامت کے دن سے پہلے، او یا معذبوہا اسے عذاب دینے والے، عذاب شدیدہ سخت عذاب دینے والے. کانا یہ ہے کانا ذالکا یہ ہے فی الکتاب مستورا، الکتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اور نہیں کوئی بستی جسے ہم من قریت، قریہ جو ہے ویسے تو بستی کو کہتے ہیں نا، لیکن اکثر اس سے مراد وہ مرکزی بستیاں ہوتی ہیں جو کسی قوم کے سرداران اور عمرا کا مرکز ہوتی ہے نا، جیسے دارالحکومت کی صورت اختیار کر لیتی ہے نا کوئی بستی. جیسے مکہ ہی تھا جو جیسے مرکز بنا ہوا تھا نا پورے عرب کا، یا اسی طرح کی جو بستیاں جہاں سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں سرداران اور عمرا، تو ان کے خاص طور پہ ان کی بات بھی ہے. من قریۃ الا نحن مہلکوہا کہا جا رہا ہے کہ نہیں کوئی بستی جسے ہم نہیں ہلاک کرنے والے. اب یہ بات کہ ہم ان کے ہلاک نہیں کرنے والے، وہ کس طرح سے یعنی سے بے خوف نہیں ہو جاؤ، یہ بات جیسے کہی جا رہی ہے نا ان سے کہ ہر بستی جو ہے وہ اس کو ہلاک تو ہونا ہی ہے نا. اور خاص طور پہ یہ جو بات ہو رہی ہے، قریش جو تھے، کفار قریش، کفار مکہ، وہ بار بار نشانی مانگتے تھے، عذاب کی نشانی مانگ رہے ہوتے تھے نا. ان سے کہا جا رہا ہے جیسے کہ عذاب کے لیے جلدی نہیں مچ جاؤ، کہ ہر بستی جو کفر اور طغیانی کی راہ اختیار کرے گی وہ لازماً دو حالتوں میں سے ایک پہ اس کے ساتھ ہوگی، اس سے لازماً دو چار ہو کے رہے گی کہ یا تو ہم اس کو ہلاک کر کے چھوڑیں گے یا اس کو سخت عذاب دیں گے. یہی بات ابھی اس پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں بھی تھی، آیت نمبر 16 میں جیسے کہا گیا تھا نا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کر دینا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحالوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں، اور تو وہ اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر ان پر بات پوری ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو فدمرناہا تدمیرا کہا گیا تھا، ہم اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی سنت ہے، وہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول آ چکے ہیں. اب اللہ کے رسول آنے کے بعد تو پھر یہی ہوتا ہے، جب وہ پوری حجت کر دیتے ہیں پھر انجام دیکھنا ہوتا ہے. اگر پوری قوم جھٹلا دے تو ایک حد تک تو مہلت دی جاتی، پھر وہ تباہ کر دی جاتی ہے. اس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے سب کہ باتیں مت بناؤ، عذاب لا کے دکھاؤ، عذاب آ سکتا ہے، عذاباً شدیدہ آ سکتا ہے. اور یہ کہ اس سے پہلے، قیامت سے پہلے ہی عذاب آ سکتے ہیں اگر اللہ کے رسول کو اس طرح سے جھٹلاتے رہے. کانا ذالک فی الکتاب مستورا، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے لکھ رکھا ہوا ہے کہ کون سے قوم کیا جرائم کرے گی، کتنا اس کو مہلت ملے گی، کس طرح سے اس کا کیا انجام ہوگا، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کہیں ہم عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں. ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے، نافرمانی اگر پوری قوم کی قوم مل کر رہی ہو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے. پھر کہا جا رہا ہے وما، اور نہیں، منع روکنا، منعنا روکا ہمیں، ان نرسلا یہ کہ ہم بھیجیں، بالآیاتی نشانیاں، الا مگر یہ کہ کذبا بہا جھٹلایا ان کو ساتھ اس کے الاولون پہلوں نے، کہ اس کو پہلے بھی جھٹلا چکے ہیں. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ لوگ اتنا شدید مطالبہ کر رہے ہیں. جیسے ہم نے بھی سمجھا کہ کس طرح یہ مکے کے بھی آخری دور کی نازل ہونے والی صورت ہے نا، اور کس طرح پیچھے سورہ انعام، سورہ اعراف وغیرہ میں ہم سمجھ بھی آئے کہ کس طرح بار بار مطالبے ہوتے تھے نا کفار کی طرف سے کہ نشانی لا کے دکھاؤ، معجزے دکھاؤ، عذاب کی نشانی دکھاؤ، کہاں ہے عذاب ذرا دکھاؤ، اس کو لا کے اس طرح کی وہ باتیں بنا رہے ہوتے تھے نا. تو وہ ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ ہاں، بلکہ ان کو بھی دیا جا رہا ہے، اور وہ بھی جو مسلمانوں کا بھی دل چاہتا تھا نا کہ ایسا بڑا معجزہ آ جائے، بس سب مسلمان ہو جائے.
تو یہاں انہیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نشانی نہیں بھیج رہا ہے وہ کیسی رحمت ہے، اس کو کس چیز نے روکا ہوا ہے کہ اس سے پہلے جو گزرے پہلے کیسے کیسے معجزے آئے اور قوموں نے جھٹلا دیا، اور جب اتنا کھلا معجزہ آ جائے تو پیچھے عذاب بھی آ جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو عذاب نہیں آ رہا ہے، وہ بات سمجھائی جا رہی. وَآتَيْنَا اور دی ہم نے سمود الناقۃ سمود کو الناقہ اونٹنی مبصرۃ مبصرہ کیسے جیسے بصیرت کا ذریعہ تھی، بالکل صاف صاف نظر آ رہی تھی، کھلی نشانی تھی، اچھی طرح پوری قوم کو نظر آ رہا تھا کہ ضرور یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا معجزہ ہے، اور بالکل کھلی ہوئی نشانی ان کو دے دی گئی سمود کو. فظلموا بها بس انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، پھر بھی انہوں نے وہ نہیں مانے، اس کے اپنی جانوں پہ انہوں نے ظلم کیا، اس کا انکار کر دیا، اور اس کے ساتھ بھی ظلم کیا، ناقہ کے ساتھ بھی اس کی کوچے کاٹی، اس کو مار ڈالا، اوپر خود بھی ظلم کیا. اتنی کھلی نشانی کے ساتھ دیکھو، سوچو ذرا کیا کیا تھا سمود نے اس سے پہلے. آج یہ قوم بھی یہی کرنے والی ہے. اگر ان کے پاس کھلا معجزہ آ گیا، اس وقت آ جاتا کھلا معجزہ، تو وہ قوم بھی یہی کر سکتی تھی نا، اور پھر تباہ کر دی جاتی. تو اللہ کی کیسی رحمت تھی. اور کہا جا رہا وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور نہیں ہم بھیجتے نشانیاں مگر تخویفا، ڈرانے کے لیے. یعنی عذاب کی نشانی جو بھیجی جاتی ہے وہ تو اصل میں متنبع کرنے کے لیے ہوتی، آگاہ کرنے کے لیے ہوتی ہے. کیسی نشانیاں فرعون کے پاس آئیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کتنی قسم کے ان کے پاس تنبیہات بھیجی، وہ سب کس لیے تھی؟ ڈر جائیں، سمجھ جائیں، مان جائیں اللہ کے رسول کی بات، اصل اس کے لیے آتے ہیں نا. لیکن انسانوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ قوم عاد پر آندھی آ رہی ہے، عذاب لے کر آ رہی ہے، اور وہ اسے سمجھ رہے ہیں اطمینان سے کہ وہ کوئی ابر کرم ہے جو برسنے والا ہے. سمجھتے ہی نہیں نا، پھر بھی نہیں مانتے. اور اس لیے نہیں بھیجا جا رہا ہے. وہ بات سمجھائی جا رہی کہ یہاں اب تم اس قوم پہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں، آپ کی جو قوم ہے ان کے لیے اس طرح کی نشانی نہیں بھیجی گئی کہ جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں اس طرح کا کوئی کھلا معجزہ دکھا دیا جائے، اور اس کے بعد پھر ان کو جب نہ مانے تو عذاب آ جائے. اور پھر کہا جا رہا وَإِذْ اور جب قلنا کہا ہم نے لکا تم سے انا بے شک ربکا آپ کا پروردگار احاطہ کیے ہوئے ہے بالناسی لوگوں کا، وما اور نہیں جعلنا الرؤیا بنایا ہم نے الرؤیا یہ جو نظارہ آپ کو دکھایا گیا، التی جو ارینہ کا دکھایا ہم نے آپ کو، الا مگر فتنۃ للناسی فتنہ آزمائش لوگوں کے لیے، والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن اور درخت الملعونہ ملعون درخت قرآن میں، وَنُخَوِّفُهُمْ اور نہیں ہم ڈراتے، فما پس نہیں یزیدہم بڑھاتا ان کو، الا مگر طغیاناً کبیرہ سرکشی جو بڑی ہے. اب اور بھی وہی بات اصل میں سمجھائی جا رہی جو پچھلی دو آیاتیں سمجھائی گئی نا، کہ معجزہ یہ مانگ رہے ہیں، تمہارا دل چاہ رہا ہے معجزہ دکھائیں، لیکن ذرا سوچو، ذرا دیکھو، بڑا معجزہ اس طرح کا کھلا آنا تو دور کی بات ہے، جو نشانیاں دکھائی گئی انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. اب یہاں پہلی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح ان کو جب ہم نے کہا کہ ان ربک احاطہ بالناس، اس کو گھیرا ہوا ہے لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ. یعنی شروع سے مکی صورتوں میں یہ بات کس طرح سے صاف صاف بتا دی گئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ گھیرے میں لیے ہوئے ہے. جیسے سورہ بروج میں ہی آتا ہے نا کہ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے. اور اسی طرح اور بھی جو قرآنی آیات کس طرح کی گزری ہے نا، سورہ رعد میں جیسے ہے اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم سرزمین کی طرف بڑے آ رہے ہیں، یعنی مکے کی طرف، اور اس کے اطراف کو کم کرتے رہے ہیں. اور اسی طرح سے قد احاط اللہ بہا کہ بے شک اللہ نے ان کو احاطے میں لیا ہوا ہے. تو وہ اور اس کا دیکھ بھی رہتے نتیجہ کس طرح جو پیشن کو یہاں قرآن میں شروع میں آ رہی تھی وہ پوری ہو رہی تھی. سچ مچ باہر کے اتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، مکے کے باہر کے لوگ، مکے کا جیسے دائرہ تنگ ہو رہا تھا، اور پھر بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ نشانی دیکھ نہیں رہے تھے. اسی طرح ایک اور بڑی نشانی جو ابھی دکھائی گئی، جو سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں جس کا تذکرہ تھا کہ اس میں وہاں پر تو تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ لے گیا
مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک آپ کو ایک رات میں لے گیا، کتنا بڑا معجزہ ہی تھا نا. اور اس کے آگے پھر معراج جو ہوئی اس کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ کیا کچھ آپ کے پاس واقعات پیش آئے. تو وہ کتنا بڑا یعنی معجزہ ہی تھا. اور یہ جو سفر ہی ہوا تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، اچھی طرح انہیں پتہ چل چکا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ بول رہا ہے. ویسے ہی پتا تھا آپ صادق ہیں، کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ ہی نہیں نکلا. اور بھی ثبوت بھی کتنے مل گئے تھے، جو نشانی آپ نے بتائی، کہاں آپ گئے، کس طرح ہوا، کون سا قافلہ ملا، کتنے دن میں وہ پہنچنے والا ہے، وہ ساری باتیں سچی ثابت ہو گئی تھی، صاف صاف پتا تھا. تو اور اس کے باوجود بھی کتنا ان کے لیے تو کتنا بڑا معجزہ تھا. آج ہمیں لگتا ہو کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے ایک رات میں وہاں سے وہاں جانا، لیکن اس وقت 2-3 مہینے جس سفر میں لگتے تھے وہ ایک رات میں آپ کر کے آ گئے اور سب کچھ بتا رہے ہیں کہ کیا دیکھ کر آئے. اس سے پہلے حالانکہ آپ کبھی اس طرف گئے نہیں تھے. تو اتنی بڑی نشانی دکھا دی، پھر بھی کیا ہوا ہے سوچو، اللہ فتنۃ للناس، بس لوگوں کے لیے فتنہ ہی بنانا. لوگ اس پہ اور زیادہ وہ مذاق اڑا رہے تھے، کیسی باتیں بنا رہے تھے. بلکہ جو کمزور ایمان والے تھے ان کے تو جیسے اپنے ایمان میں وہ ہل گئے ہوں، اتنی باتیں ایسے فتنے اٹھائے گئے. تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح یہ لوگ بڑا معجزہ آ گیا تو کیا کریں گے، یہ معجزہ دکھا تو دیا گیا، پھر بھی کیا کیا انہوں نے. اور وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اسی طرح مذاق اس کا بھی اڑاتے تھے نا. جو زقوم کا جو درخت، اس کی جو خبر دی گئی قرآن میں کہ وہاں دوزخ کی تہ میں پیدا ہوگا اور دوزخیوں کو اس کو کھانا پڑے گا، تو اس کو الملعونہ کہا جا رہا ہے. ملعون اس لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا نشان ہے نا، اللہ کی رحمت کا نشان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی اپنی مہربانی کی وجہ سے پیدا نہیں کیا. دوزخیوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا نا، جب بھوک سے بےتاب ہو کر اسے کھائیں گے تو اس پر پیاس سے بےتاب ہو کر کھولتا پانی پیاسے اونٹوں کی طرح پیئیں گے. تو شجرہ الملعونہ جو کہا جا رہا ہے، شجرۃ الملعونہ، کس طرح جیسے دوسرا درخت مبارکہ، شجرہ مبارکہ کی بھی آتا ہے، ٹرم آتی ہے نا قرآن میں، کہ جس کے سایہ جو ہے وہ اور جس کے پھل اللہ کی مخلوق کو فیض پہنچاتے ہیں، اس کے برعکس یہ شجرہ ملعونہ جس میں نہ سایہ نہ پھل، صرف کانٹوں کا ڈھیر، کڑواہٹ، زہر، اور ایک اس کے دوزخیوں کے لیے لعنت اور مصیبت ہے نا. تو وہ ہے زقوم کا درخت، اور اس کا بھی مذاق بنایا نا، بجائے کہ ایسے عذاب کا سن کر ڈرتے اللہ سے، اس کو بھی انہوں نے مذاق کا نشانہ بنا لیا کہ اچھا یہ ہوگا، وہ ایک ہی جگہ آگ، پانی، درخت سب ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے. خود اپنی حفاظت تھی نا. آج انسان جانتا ہے کس طرح کتنے زبردست آگ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جاندار تک پیدا کیے ہوئے ایسے، اور درخت وغیرہ تک بھی ہو رہے ہوتے ہیں کھولتے پانی کے اندر. اور وہ جو ہے اس کا انہوں نے مذاق اڑا دیا. وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں. اصل تو انہیں خوف دلانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. شجرہ ملعونہ کا ذکر ہوا کہ ڈرے اللہ سے، اللہ کے قریب آئے، اس کے برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. مگر ان کا کیا حال ہے، جو بھی انہیں تنبیہ کی جاتی، جو بھی ان کو بات سمجھائی جاتی، فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، بس نہیں بڑھاتا ان کو مگر طغیانا کبیرا، سرکشی بڑی، اور زیادہ سرکشی بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں. یہ بات کہی جا رہی ہے. اب یہ بات تھی ان کی. اور اب آگے جو ہے بات ہو رہی ہے، اس کی شروع ہو رہی. حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ابلیس کا جو قرآن میں کچھ 7 دفعہ آتا ہے نا. اس سے پہلے ہم سورہ اعراف میں، سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف اور سورہ الحجر میں اس کی تفصیل پڑھ بھی چکے ہیں. اب یہاں 4تھی دفعہ واقعہ آ رہا ہے. بہت زیادہ کوئی تفصیل یہاں پہ نہیں ہے، لیکن ابلیس انسان کو بہکانے کے لیے کیا کچھ اور کیسی کیسی کوششیں کرتا ہے، وہ اس کی تفصیل بتائی گئی یہاں پہ نا. شروع میں تمہید ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے وَإِذْ، اور جب، قُلْنَا، کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں سے ہم نے کہا کہ اسجدوا، سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کے لیے، فَسَجَدُوا، اور انہوں نے سجدہ کر لیا، إِلَّا، مگر ابلیس، لیکن ابلیس نے انکار کیا. ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا. قرآن میں صاف صاف بتایا گیا کہ وہ جنوں میں سے تھا، وہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا.
لیکن لگتا ایسا نا کہ فرشتوں کے ساتھ جیسے ان کے تحت جو لوگ ہیں ان سب کو بھی سجدہ کرنا تھا، جھکنا تھا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور کیا کہا اس نے؟ قالا کہا اسجدو، کیا میں سجدہ کروں؟ لیمن اس کے لیے خلقتا پیدا کیا تو نے تینا مٹی سے، جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، کیا میں اس کے آگے سجدہ کروں؟ وہ یہ کہتا ہے نا۔ اب یہاں پہ جو بات چل رہی تھی پہلے سے اس کے لحاظ سے سوچیں کہ یہ جو واقعہ سنایا جا رہا ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے، اوپر ہم بات کر رہے تھے نا کہ عذاب کی نشانیوں کے مطالبے ہو رہے ہیں اور اس پہ وہ باتیں بنا رہے ہیں۔ جواب یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑی کھلی نشانی انہیں نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ بات کیا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، نعمتیں پا کر شکر گزار بندے بننے کے بجائے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہیں، اور بالکل جیسے ابلیس کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ابلیس نے جو وعدے کیے تھے، جو گمان کیا تھا انسان کے بارے میں، وہ سچ کر دکھا رہے ہیں۔ یہ جیسے بات سمجھائی جا رہی ہے یہاں پہ۔ اب یہاں جس طرح سے کہتا ہے ابلیس کے اسجدو، کیا میں اس سے سجدہ کروں جسے تو نے تین سے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے کس طرح سے پیدا کیا؟ کئی جگہ قرآن میں اس کی تفصیل آتی ہے نا، کتنے کون سے مٹی کے مرحلے اور کیا وہ پہلے سے پیدا ہوا تھا نا ابلیس، وہ بھی بات قرآن میں بھی آتی ہے، یہاں بھی پتہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور اس کے سامنے وہ دیکھتا ہے کہ سڑی ہوئی تین، ویسے بھی اس کو کہتے ہیں جس میں پانی ملی ہوئی مٹی ہوتی ہے، اور پانی ملا ہوا ہو چاہے وہ سوکھ بھی چکی ہو، سوکھا کیچڑ جیسے، اس کو بھی تین ہی کہا جاتا۔ اسی طرح کی مٹی تھی نا جس سے آدم علیہ السلام بنائے گئے، کہ کھنکھناتی ہوئی مٹی کہیں آتا ہے نا، کوئی سوکھی گارے کی، تو وہ اس کو حقیر سمجھ رہا ہے، وہ سب کہہ رہا ہے کہ میں تو آنکھ سے بنا ہوا ہوں، یہ جس کو تو نے اتنی گندی سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، میں اس کے آگے جھکوں؟ اور کہتا کیا ہے؟ قالا کہا ارأیتکا، کہ اس کے دیکھ، اس کو ارأیتا کس طرح ہوتا ہے؟ ارأیتا سوال کا ہی ہے نا، رأیتا دیکھا تو نے، کیا دیکھا تو نے؟ ارأیتا کئی جگہ قرآن میں جس طرح آتا ہے ارأیتا الذی یکذب بالدین، جس طرح آتا ہے معون میں، کس طرح ہوتا ہے جیسے کیسی آئرنی ہے کہ دیکھتے نہیں ہو، کیا یہ کیسی بات ہے؟ یہ کہنے کے لیے جیسے اکثر ہوتا نا، لفظ مانے تو دیکھا تو نے ہے نا، لیکن دیکھا تو نے جس طرح ہو رہا ہے بڑی جیسے کوئی حیرانی کی بات ہو نا، عجیب بات ہو، اس طرح سے وہ کہہ رہا ہے بھلا دیکھ تو، ہاتھ الذی، یہ ہے وہ، کرمتا کس طرح کا، جیسے فضیلت دی تو نے، عزت دی، علیہ مجھ پر تو نے اس کو عزت دی، اور کس طرح کی یہ بات کس طرح کی ہے نا۔ آگے ویسے وہ کہتا ہے کہ لئن اخرتنی، اگر تو مہلت دے دے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، لأحطنی کنا، کہ میں ان کی جڑ کاٹتا رہوں گا، ذریتہ اس کی ذریت کی، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے، یعنی تھوڑے سے مجھ سے بچیں گے۔ تو اب یہاں سمجھ میں آ رہا ہے اب یہ بات کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنا، انسان کو کبھی کس طرح ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے نا کہ وہ کیا ہے، کہاں پیدا ہو گئے، کس خاندان میں ہیں، کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اس پر اپنے آپ کو برتر اور دوسروں کو کمتر سمجھنے کی کتنا عام ہے نا انسانوں میں۔ آج دنیا میں کتنی فتنے اس کی وجہ سے پھیلے ہوئے ہیں، کوئی قوم اپنے آپ کو برتر سمجھ رہی ہے اور دوسری قوم کو کمتر سمجھ رہی ہے، افراد کس طرح اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھ رہے ہیں، دوسرے کو کوئی چیز سمجھ رہے ہیں، دوسرے کو کمتر سمجھ رہے ہیں، اور وہ بھی کس بنا پہ؟ کچھ بھی ان کا اس میں ہاتھ نہیں تھا، ہر چیز ویسے تو اللہ کی دی ہوئی ہے، مال دولت، اخلاق یا کوئی بھی اور صلاحیتیں بھی، لیکن صرف پیدا ہو جانا کہ وہ کہاں کیسے پیدا ہوا، کس نسل سے ہے، اس کی جلد کا رنگ کیسا ہے، اس کی ناک کیسی ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، کس قوم سے وہ تعلق رکھتا ہے، کس زمین پہ وہ کون سی جگہ میں، کس ملک میں وہ پیدا ہوا، وہ ساری چیزیں تو کچھ بھی اس کے اختیار میں ہی نہیں تھی نا، ذرہ بھی اس کے اختیار میں نہیں تھی، صرف اللہ کی رحمت تھی، اللہ نے جہاں چاہے اسے پیدا کیا، اور اللہ کی نظر میں اس کے سارے بندے برابر ہیں، سارے انسان اس کے لیے تو برابر ہے، اور انسان جو ہے وہ صرف شیطان ہی کی یہ ڈالا ہوا خیال ہے نا، جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو برتر سمجھ رہے ہوں۔ تو وہی یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے بات انسانوں کو کہ کس طرح وہ ابلیس نے یہ بات کہی تھی،
قریش کے سرداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں جو بڑی رکاوٹ تھی وہ ایک یہ بھی تھی نا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک یتیم لڑکے ان کی نظر میں ہے، نہیں چاہتے کہ انہیں عزت دی جائے، انہیں عزت مل جائے، بلکہ اس کا قبائلی تعصب بھی تھا نا، جو ان کا قبیلے کو کسی وجہ سے عزت مل رہی ہے وہی کام خود بھی کر رہے ہوتے تھے. اب نبوت کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ خود ابو جہل نے اپنی زبان سے یہ بات کہی نا، تو اب اس نبوت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے. تو وہ یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ ابلیس نے یہی بات کہی تھی. اس نے کہا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اسے سجدہ کروں جس کے تو نے مٹی سے پیدا کیا. یہ انداز انسانوں میں بھی دیکھ ہی سکتے ہیں نا. یہ کون ہوتا ہے جو میرے منہ کو آ رہا ہے؟ یہ وہ کیسے مجھے جواب دے سکتا ہے؟ یہ کس طرح سے وہ کر سکتا ہے؟ کس طرح سے دوسروں پہ انسان زور دکھا رہے ہوتے ہیں نا. تو قالا کہا ارأیتک، دیکھا تو نے ھذا الذی کرمت علیہ، تو نے اسے مجھ پر فضیلت اس کو دی ہے. اور پھر کہہ رہا ہے لئن اخرتنی الی یوم القیامت، اگر تو مجھے مہلت دے دے، قیامت تک مہلت دے دے تو کیا کروں گا میں. اب اس کا تکبر کا دیکھیں، ویسے تو انجام ذلت ہی ہوتا ہے نا. اس وقت ہی ہمیں پتہ ہے جب اس نے انکار کیا سجدے سے، تو جیسے سورہ عراق میں کہا گیا قالا فہبط، سورہ بقرہ میں بھی اسی طرح کی بات ہے، اتر جا. اب مقام سے اتار دیا گیا، دھتکارا ہوا بن گیا. فخرج انک من الصاغرین، وہاں کہا گیا بس نکل جا، بے شک تو ہے ان لوگوں میں سے جو اپنی ذلت چاہتے ہیں. انسان بھی جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے خود، اصل میں اپنے آپ کو ذلیل کر لیتا ہے نا، اپنے آپ کو ایک کمتر کر لیتا ہے. وہی ابلیس کے ساتھ ہوا، راند درگاہ ہو گیا، لیکن اکڑ پہ پھر بھی قائم ہے نا. اب یہ چاہتا ہے کہ جس طرح خود بہکا ہے، جس طرح خود گرا ہے، اسی طرح انسانوں کو بھی گرا دے. خود کا انجام اس کو پتہ ہے کہ اب بس جہنم ہی ہونا ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ تمام انسانوں کو بھی ساتھ لے کر جائے. اسی کے لیے عراق میں اس کا آتا ہے کہ کہتا ہے قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے مہلت دے دے وہ دن جب سب اٹھائے جائیں گے. وہی بات یہاں کہہ رہا ہے لئن اخرتنی، مجھ کو مہلت دے، قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں کیا کروں گا. لأحتنکن کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے نون کاف حنکا. حنکا تو دابا کا ہے، تو مطلب ہوتا ہے جیسے جانور کے منہ میں لگام دینا یا رسی باندھنا. جیسے سوچیں جب جانور کے منہ میں لگام دی جائے تو کس طرح تو پورا اس کے قابو میں آ جاتا ہے نا. کتنا زبردست قسم کے جانور بھی سوچیں، گھوڑے کا ہی سوچ لیں، ہاتھی کا سوچیں، کس طرح انسان اس کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیتا ہے نا. تو اس طرح ایک تو وہ مطلب بھی ہے، اور اس کے علاوہ ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں جس طرح محاورے میں آتا ہے کہ احتنک الجراد الارض کہیں تو مطلب ہوتا ہے ٹڈی دل نے، جراد ٹڈیوں کو کہتے ہیں نا، تو ٹڈی دل نے زمین کی ساری جیسے روئیدگی چٹ کر لی، سب کچھ چٹ کر دیا. تو احتنک کا کہنا بالکل جیسے جڑ کاٹ دینا، جڑ سے نکال دینا، ختم کر دینا، جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، یہ اس کے معنی ہوں گے نا. تو اب انسان کو سوچیں خلیفہ بنایا جا رہا ہے زمین پہ، اسے اللہ کے اطاعت پہ خود قائم رہنا ہے، دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے اور اس پہ ثابت قدم رہنا ہے. اور ادھر ابلیس کا کیا عزم ہے کہ وہ اس مقام سے اس کو ہٹا دے گا، بالکل کھاڑ پھینکے گا اس کو نا. نہ صرف یہ کہ اس کی جڑ کاٹ دوں گا، ذریتہ اس کے نسلوں کو برباد کر دوں گا. ان کی کیسی دشمنی، جیسے ایک تو دشمنی ہوتی نا کہ ابھی کوئی دشمنی ہو گئی ہے، یہاں وہ پوری قیامت تک کے دن کی دشمنی اس کی ہے کہ وہ مسلسل وہ دشمنی کرتا رہے گا. آدم کی ساری ذریت کو چٹ کر جاؤں گا جیسے کہہ رہا ہو، اور جیسے ثابت کر دوں گا کہ آدم علیہ السلام اور اس کی ذریت میرے اور میری ذریت کے مقابلے میں کسی شخص کے حقدار نہیں ہے. جو کرمت علیہ، جو تو نے کر دیا میرے اوپر، اسے فضیلت دی، میں ان کی فضیلت کو ثابت کر کے رہوں گا کہ وہ مجھ سے افضل نہیں ہے. یہ اس کا عزم ہے. لأحتنکن کا لفظ جو ہے کس پیچھے سے بہت ہی زور اس میں ہے نا، کہ ضرور میں کر دوں گا، اور کم ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اتنی زبردست کوشش کروں گا، بہت ساروں کو میں بہکا لوں گا. یہ بات جیسے یہاں پہ کہی جا رہی ہے. اور پھر وہ تو یہ عزم کر رہا ہے،
اور اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے؟ قالا کہا، اذهب جاؤ. اب سورہ اعراف میں اسی بات کی وجہ سے کہا گیا، قالا کہا گیا انک من المنذرین، فرمایا تجھے مہلت ہے. اس نے مہلت مانگی تھی، قالا انظرنی الی یوم یبعثون، اس کو جواب میں دے دیا گیا کہ ہے تو مہلت پانے والوں میں سے. یہاں اسی لفظ کو اذهب سے کہا جا رہا ہے، قال اذهب کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب جاؤ جاؤ کر لو، تم دیکھ لو، کر کے دیکھ لو جو تمہیں کرنا ہے، اس کو جیسے چھٹی دی جا رہی ہے. فمن تبعک، پس جو کوئی تبع کا تابع ہوا تیرا، جو تیرے پیچھے چلے گا، منہم ان میں سے، انسانوں میں سے جو تیری پیروی کریں گے، جو تیری بات مانیں گے، فإن، پس بے شک، جہنم، جہنم ہے، جزاؤکم، جزا ان کی، ان کا یہ، ان کو یہ سزا ملنے والی ہے، جزاء موفورا، جزا پوری کی پوری، جو بھرپور جزا ان کو اس کی ملنے والی ہے. موفورہ کا جو لفظ ہے وفارہ، وفیرہ سے ہے. وفارہ ہوتا ہے جیسے کثیر مال کو کہتے ہیں. اردو میں بھی ہم وافر مقدار میں ہونا کہتے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت زیادہ، پوری طرح، اچھی طرح ملنا. وفورہ، وفیرہ کہیں تو ہوتا ہے کسی چیز کو پورا پورا دے دینا. تو اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو ابلیس کا اتباع کریں گے ان سب کے لیے جیسے سخت وعید ہے نا یہاں پہ کہ جہنم ہی ان کی بھرپور جزا ہوگی. جیسا وہ عمل کر کے آئیں گے اپنے رب کی، اپنے رحمان اور رحیم آقا کی اگر نافرمانی کریں، اس کے مقابلے میں اپنے دشمن کے باتوں میں آ جائیں، دشمن کی پیروی کرنے لگ جائیں، اس کے پیچھے چلنے لگ جائیں، تو پھر ان کا انجام یہی ہوگا. صاف صاف بتا دیا جا رہا ہے فَإِنَّ جَهَنَّمَ کا جہنما، پس بے شک ہے جہنم، جزا ان کی، جزا موفورا، بھرپور جزا. اب اس کی جو اگلی آیت ہے وہ بہت ہی سمجھنے والی ہے. اس میں اصل شیطان کی جو چالیں ہیں وہ ساری بتائی جا رہی ہیں. اصل جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہاں پہ آیت میں، لیکن وہ بات ساری بتائی اس لیے گئی کہ یہ ساری چالیں وہ چلے گا، چلتا ہے شیطان، ابلیس چل رہا ہوتا ہے انسانوں پہ، کس کس طرح سے وہ بہکاتا ہے. اس کے مختلف جو ساری چیزیں آ رہی ہیں، کس طرح سے وہ آوازوں سے بہکائے گا، کیسے سوار اور پیادے کو چڑھا لائے گا. تو وہ 5-6 منٹ میں سمجھنے والی آیت نہیں ہے. تو ہم انشاءاللہ یہیں پہ روکتے ہیں اور اگلی کلاس میں اس پر ہم تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.